اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ سورہ البقرہ، اس میں احکام بیان ہو رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر شرعی اصولوں کے مطابق اگر تم فیصلے کرو گے تو معاشرے میں امن ہوگا، دشمنیوں سے بچ جاؤ گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو گے۔ پہلے بیوہ کی عدت کا حکم بیان ہوا، اب یہاں سے طلاق کے کچھ مزید احکام بیان ہوں گے۔ یہاں پر کل 3 صورتیں بنتی ہیں، اور اس سے پہلے ایک صورت کا حکم بیان ہوا ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہو اور اس کا اگر مہر مقرر ہو اور خاوند نے اس سے صحبت بھی کی ہو، یا اس کو اتنا وقت اس کو ملا ہو کہ جس میں صحبت سے کوئی چیز مانے نہ ہو، تو اس کو پورا مہر دیا جائے گا، مہر میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کا حکم پہلے 29 رکوع کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ اب باقی کچھ صورتیں ہیں جن کا حکم اس رکوع کے اندر بیان ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جو متعلقہ عورت ہے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی گئی اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہے، یعنی مہر کو مؤجل رکھا گیا ہے کہ آئندہ جا کر اس کا مہر کیا ہو جائے گا، مقرر کر دیا جائے گا، تو اسے پھر ثیاب متع دیے جائیں گے، جو کہ احناف کے نزدیک یہ ہیں کہ ایک چادر، ایک قمیص اور ایک دوپٹہ ہے، یہ اس کو دیے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اور اس کے خاوند نے اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی اور اس کا مہر بھی مقرر ہے، تو اس کے مہر کا نصف اس کو دیا جائے گا، یعنی جتنا مہر مقرر ہے اس کا آدھا اس کو دیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے لیکن خاوند نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تھی، یا اس کو اتنا وقت اس کو مل گیا تھا کہ صحبت سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، یعنی خلوت سیاح اس کو میسر تھی۔ اب اگر طلاق کا معاملہ پیش آ گیا تو مہر مقرر نہیں ہے تو اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل جو اس خاندان کے اندر مہر کی رواج ہے اس کے مطابق اس کو مہر دیا جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ آیت کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ساتھ حکم کو بیان کرتے جائیں گے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے حرج تمہارے اوپر کہ اگر تم نے چھوڑ دیا عورتوں کو، ان عورتوں کو لم تمسوہن جن کو تم نے نہیں چھوا تھا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کچھ مہر مقرر نہیں کیا تھا، کچھ فریضہ ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، یعنی مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ ومتعوہن، تو ان کو متع دے دو، یعنی ان کو متع ثیاب، کپڑے وغیرہ ان کو دے دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اب جو وسعت والے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان پر جو متع ثیاب ہیں وسعت کے مطابق، ان کی اپنی وسعت کے مطابق ان پر لازم ہیں۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو کمزور لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ نہیں ہے یا مال کم ہے، تو ان پر ان کے مطابق، ان کے جیب کے مطابق دینا لازم ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ جو متع ہے یعنی ان کو متع کپڑوں کا دے دو، متع دینا ایسا کہ جو شریعت اور دستور کے مطابق ہو، اس وقت جو رواج ہے اس کے مطابق اس کو کیا ہے، کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو۔ حقا علی المحسنین، یہ ان لوگوں پر لازم ہے جو بھلائی کرنے والے ہیں۔ المحسنین ترغیب کے لیے ہے کہ ایمان کا جو کامل ترین درجہ ہے احسان،
جو نیکی اور بلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صفت احسان جن کے اندر ہے، وہ ان کے اوپر یہ چیزیں لازم ہیں، یعنی ان چیزوں کا معاشرے کے اندر وہ خیال کرتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ دوسری صورت آ گئی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن، چھونے سے پہلے پہلے، وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، پس آدھا مقرر ہوگا، آدھا لازم ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کر دیا، یعنی جو تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا تمہارے اوپر لازم ہے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہاں پر پہلا جو ہے کلمہ او سے پہلے جو جملہ ہے یہ عورت کی طرف منسوب ہے، اور کلمہ او کے بعد جو جملہ ہے یہ مرد کی طرف منسوب ہے۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں درگزر کر دیں، یعنی آدھا مار نہ رہیں۔ عورتوں کی طرف سے عفو کیا ہے کہ آدھا مار بھی چھوڑ دیں، جی ہم آدھا مار بھی نہیں لیتے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ کے اندر نکاح کی گرہ ہے، نکاح کا اختیار ہے، یعنی خامن عورت معاف کرے کہ آدھا نہ لے، یا خامن درگزر کرے کہ آدھا دینے کی بجائے پورا دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو یعنی جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم درگزر کر دو، ان کو پورا مار دے دو، اقرب للتقویٰ، یہ پرہیزگاری سے زیادہ نزدیک ہے، یہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے کہ یہ تمہیں تقویٰ کی طرف باتیں لے جائیں گی، تمہارے اندر تقویٰ والی صفات آ جائے گی، تمہارے اندر احسان والی صفات اس سے پیدا ہوں گی، عبادت بھی تم کرو گے، اور تمہارے معاملات بھی جب شریعت کے مطابق ہوں گے، تمہارا دل صاف ہوگا، اور تم دل کی ایک جستجو اور ایک محبت کے ساتھ جس وقت تم فیصلے کرو گے اور اس کے اندر احسان کے معاملے کرو گے اور عفو اور درگزر کا معاملہ کرو گے، تو تمہارے اندر تقویٰ والی صفات پیدا ہو جائے گی۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولنا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ کریم تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے، جو تم کام کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو اور کیسے کر رہے ہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، احکام بیان کرنے کے بعد درمیان میں امر مصلح نماز کا ذکر ہے کہ نماز جب پڑھی جائے گی تو انسان اخلاق رذیلہ سے نکل کر اخلاق حمیدہ اور پاکیزہ اخلاق جو ہے اس کے اندر پیدا ہوں گے، اخلاق حسنہ سے وہ معمور ہوگا، اور جب اس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو معاشرے کے اندر بھی اس معاملات کے اندر اس کا اثر نظر آئے گا، تو معاشرہ بھی ایک اسلامی معاشرہ بنے گا جس میں امن ہی امن ہوگا اور لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جائے گا۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو، والصلاة الوسطیٰ، خصوصاً اس نماز کی جو درمیانی ہے۔ تو جمہور علماء اہل اسلام کے نزدیک اس کے نماز عصر مراد ہے۔ اب باقی نمازیں جو ہیں فجر کی ہے، ظہر، اسی طرح مغرب اور عشاء، ان کے درمیان میں جو نماز ہے صلاۃ عصر، تو یہ بزنس کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کی رش زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں سردیوں میں لوگوں کا معمول ہے بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، تو جو لوگ بزنس کرتے ہیں مصروف ہوتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں، کیونکہ یہ نماز بہت زیادہ افضل ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جب اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوگے اور نمازوں کی محافظت کرو گے، نمازوں کی حفاظت کرو گے، تو تم کیا ہے ایک کامل مومن بنو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو لڑائی جھگڑا جنگ کے دوران، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہو بھی نماز پڑھ سکتے ہو، أَوْ رُكْبَانًا، یا سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن ہو جائے، جب تم بے خوف ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو، کما، جس طرح علمکم، اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون،
وہ کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ نماز کا طریقہ جو اللہ کریم نے تمہیں سکھایا ہے اس طریقے سے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب قرآن مقدس کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب پڑھنی کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ کریم نے سکھایا ہے، جو سکھایا اللہ کریم نے اپنے نبی کی سنت سے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی ہے، کس طرح رکوع کیا ہے، کس طرح سجدہ کیا ہے، کس طرح رفع الیدین کیا ہے، کس طرح ہاتھ باندھے ہیں، کس طرح قومہ اور جلسہ کیا ہے، کس طرح تحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ تو ایک ایک سنت کا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے اور ہمارے تک پہنچی ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھو۔ یہاں سے بھی سمجھ آیا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ کریم نے سکھائی ہیں جو قرآن مجید میں تو نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ تو حجت حدیث پر انشاءاللہ اپنے وقت پر بحث ہوگی کہ جس طرح قرآن مقدس حجت ہے اس طرح اللہ کے نبی کا فرمان بھی حجت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مقدس سے کئی مقامات سے ملتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویوں کو چھوڑ جائیں، یعنی بیوہ عورتیں چھوڑ جائیں، وصیتاً لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ وصیتاً مفعول مطلق ہے، اس کا عامل لیوسو محذوف ہے، یعنی وہ وصیت کریں، وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے، متاعا خرچے کا، الی الحول سال تک، غیر اخراج ایسا خرچہ کہ اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ فإن خرجنا، پس اگر وہ خود چلی جائے، فلا جناح علیکم، تو اب ورثاء پر کوئی بھی حرج نہیں ہے اس میں کہ جو وہ کریں، فیما فعلن فی انفسہن، ورثاء پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو عورت اپنے معاملات اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، من معروف شرعی دستور کے مطابق، یعنی 4 ماہ اور 10 دن جو عدت ہے وہ گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی عورت خاوند کے گھر میں رکنا چاہتی ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں اس کو سال تک کا خرچہ دیں۔ اور اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد عورت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے اپنے حق کے اندر، وہ شادی دوسری کرنا چاہتی ہے، تو پھر اب ورثاء کو اس کو منع نہ کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ کف کے اندر شادی کرے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات زبردست ہے اور حکمت والی ہے۔ غالب اللہ کی ذات اور حکمت والی بھی اللہ کی ذات ہے، یہ حکمت سے بھرے ہوئے سارے احکام ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ ہی لگے گا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی تھی اور ان سے صحبت بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ان کو جو متع ثیاب دستور کے مطابق دے دو، حقاً علی المتقین، یہ متقین اور پرہیزگار لوگوں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ کریم کی ذات آیات کو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو گے تو اس پر عمل کرو گے تو معاشرہ قائم ہوگا۔ آیت کریمہ جو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس کو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے منسوخ مانا ہے کہ کیونکہ شروع کے اندر تو یہ تھا کہ سال تک اس کو کیا ہے اخراجات دیے جائیں، لیکن جب آ گئے وراثت کے احکام آ گئے تو عورت اگر بچوں والی ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا خاوند کی پراپرٹی سے، اور اگر بچے اس کے نہیں ہیں تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اب یہ چیز لازم نہیں ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے اس عورت کو، اس آیت کریمہ کو منسوخ ماننے کی بجائے استحباب پر محمول کیا ہے کہ استحباب کا حکم اب بھی باقی ہے، کیونکہ یہاں پر فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، ایسے جملے آئے ہیں کہ اگر وہ خود جائیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ خود نہیں جاتے تو مستحب ہے کہ آپ اس کو کیا ہے اخراجات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔